عطا اور اعطا دو لفظ ہیں. دینا عطا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ، اعطینا نہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو قرآن دیا. اور یہاں کا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. فرق کیا ہے دونوں میں؟ اچھا لغت سے فرق ہے، لغت شیعہ سنی نہیں ہے، لغت تو عربی کی لغت ہے. اللہ اکبر. عطا کہتے ہیں اس دینے کو جو استحقاق کے مطابق دیا جائے، اور اعطا کہتے ہیں عطا اس دینے کو کہ جو استحقاق سے بڑھ کر دے دیا جائے. جب اللہ نے قرآن دیا کہ آپ کے استحقاق کے برابر دیا ہے ہم نے، جو آپ کا حق تھا وہ پورا دیا ہم نے. لیکن جب فاطمہ عطا فرمائی، اللہ اکبر اللہ اکبر، انا اعطیناک الکوثر. اب یہ کچھ بڑھ کے بات ہے. دیکھیں بی بی خدیجہ الکبریٰ کا ذکر ہے. بی بی خدیجہ سے نسل رسالت آگے بڑھی ہے، ان کی اولاد سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص اپنے حبیب کو بلایا ہے. اور یہ وہ نور ہے کہ جو اللہ نے کسی نبی کے صلب میں نہیں رکھا، خاص اپنے حبیب کو عطا فرمایا اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ منتقل ہوا. بات واضح ہو رہی ہے؟ آپ جانتے ہیں نا سیب کھلایا تھا. یہ سیب کو دنیا کا سیب نہیں سمجھیے گا. افطار میں سیب کھاتے ہیں، میں کہا وہی سیب ہوگا، نہیں وہ سیب نہیں ہے. یہاں پر احلی من العسل ابیض من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ شیریں ہے، مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار ہے. یہ روایت کا جملہ ہے. تو خاص سیب عطا فرمایا. اور آپ دیکھیے گا جو درخت ہوتا ہے، اس درخت میں ہوتے ہیں نا سیب، 50 60 100 سیب ہوتے ہیں ایک درخت پہ. لیکن حضور جب جنت پہ تشریف لے گئے ہیں اس معراج کے واقعے میں، تو ایک خاص درخت ایسا جس میں فقط ایک سیب ہے. آپ نے کوئی درخت ایسا دیکھا جس میں ایک ہی سیب ہو خالی؟ ہو کچھ خاص بات ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ سیب عطا فرمایا. اب میں کیا عرض کروں، مجھے کچھ ذہن میں مصرع آ رہے ہیں. اپنے محبوب کو خود سیب کھلایا ہوگا اور نور کو نور محمد سے ملایا ہوگا. تو تیری آمد کی خبر سورہ کوثر میں بیان کر کے رنجیدہ محمد کو ہنسایا ہوگا. اور تیری تخلیق سے پہلے ہی خدا تعالیٰ نے، سیدہ کی تخلیق سے پہلے تو ایک ہی ہستی ہیں، پھر تیری تخلیق سے پہلے ہی خدا تعالیٰ نے تیرا ہم پلہ، تیرا کف بنایا ہوگا. اور تیرے قابل اسے ہر طور زمانہ سمجھے، اس کی آمد کے لیے کعبہ سجایا ہوگا. ہو ہے میرے ساتھ آپ؟ اس کی آمد کے لیے کعبہ سجایا ہوگا اور اس کے درجات زمانے کو بتانے کے لیے شاہ کونین نے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوگا. علی مولا. ہائے ہائے یولی ہے میرے ساتھ آپ. دیکھیں اب کیفیت خاص. اب کیا کیا جائے، جہاں سے بات شروع ہو تو آتی تو بی بی خدیجہ کے داماد تک ہے. دیکھیں کیفیت ہے. وہ مومن وہ کسی بھی مجلس میں ہو، کسی بھی محفل میں ہو. اب مجھے وہ علی کے عشق کا نشہ نہیں اترتا ہے. پتہ وجہ کیا ہے؟ وجہ اتنی اچھی ہے کہ اگر آپ تک پہنچا سکا تو سمجھے کہ بس آج کا آنا وصول ہو گیا. علی کے عشق کا نشہ نہیں اترتا ہے. بھئی غریب لوگ ہیں، قرضہ نہیں اترتا. سبحان اللہ. مل کے صلوات بھیجیں. اللہم صلی علی. علی کے عشق کا نشہ نہیں اترتا ہے. غریب لوگ ہیں، قرضہ نہیں اترتا ہے. اور فراز دار پہ میسم ہے اب تلک موجود کہ جیسے گود سے بچہ نہیں اترتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. بات واضح. تو اس کیفیت میں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ جو میں بات کر رہا تھا، بات مکمل کر کے بس آہستہ آہستہ اختتام تک آؤں
کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حبیب سے کہا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, ہم آپ کو عطا کریں گے وہ کہ جس سے آپ راضی ہو جائیں. اور پھر خدیجہ سلام اللہ علیہ کے گھر میں فاطمہ عطا فرمائی اور کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, ہم نے آپ کو عطا کر دیا کوثر. وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اس کے بعد احسانات کو یاد کیا کہ الم یجد کا یتیمن فآویٰ, سینکڑوں مرتبہ کی سنی ہوئی آیت ہے کہ استفادہ کرنے بات تمام ہو جائے گی کہ آپ یتیم تھے تو کیا میں نے نہیں پالا آپ کو؟ اللہ تو خود پالنے کے لیے آیا نہیں تھا, وسیلہ تھے ابو طالب. اچھا مجھے پورے قرآن میں بتلائیے گا کہ اللہ نے کسی کافر کے عمل کو اپنا عمل کہا ہو. ہو میں آپ سے اطمینان کے ساتھ کہہ رہا ہوں, ایک چھوٹے سے طالب علم ہونے کی حیثیت میں, اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کے کسی بھی عمل کو اپنا عمل نہیں کہا. مجھے بتلائیے اگر کہا ہو تو. حضرت ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, کسی نبی کے عمل کو سوائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی نبی کے عمل کو اللہ نے اپنا عمل نہیں کہا. اللہ نے 4 ہی تو ہیں کہ جن کے عمل کو اپنا عمل کہا ہے. پورے قرآن میں 4 ہیں جن کے عمل کو اللہ نے اپنا عمل کہا ہے. پہلی آیت ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. سبحان ہے وہ پروردگار جو لے گیا اپنے بندے کو. لے کر گئے تھے جبریل, اللہ نے کہا میں لے گیا. سید الملائکہ, اللہ نے جبریل کے کام کو اپنا کام کہا. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی, یہ جو کنکریاں پھینکی ہیں یہ آپ نے نہیں پھینکی, اللہ نے مصطفیٰ کے عمل کو اپنا عمل کہا. اللہ نے ابو طالب کے عمل کو اپنا عمل کہا. آپ یتیم تھے میں نے پالا. اللہ نے خدیجہ کے عمل کو اپنا عمل کہا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ, آپ مفلس تھے میں نے غنی بنایا. 4 ہستیاں ہیں گل قرآن میں کہ اللہ نے ان کے عمل کو اپنا عمل کہا ہے, یا سید الملائکہ کے عمل کو, یا سید الانبیاء کے عمل کو, یا ابو طالب کے عمل کو, یا حضرت خدیجہ کے عمل کو. تو اگر ابو طالب کا موازنہ کرنا ہے نا تو 9 مسلموں کے ساتھ نہ کرو, یا جبریل سے کرو یا مصطفیٰ سے کرو. ان کے عمل کو اس مقام پہ رکھو کہ اللہ نے ان کے عمل کو اپنا عمل کہا. آپ یتیم تھے میں نے پالا, آپ تنگ دست تھے میں نے آپ کو غنی بنایا. سبحان اللہ. بات واضح ہو گئی. تو 2 ہستیوں کا احسان ہمیشہ حضور مکرم پر, اور حضور مکرم ہمیشہ یاد کرتے رہے. بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی جو دوست تھیں, بی بی کی وفات کے بعد انہیں خاص حضور قربانی کر کے گوشت خاص بھجوایا کرتے تھے بی بی خدیجہ کے نام کا. اور ائمہ علیہ السلام نے بھی اس احسان کو ایسے یاد رکھا. اب غور فرمائیے گا, آپ شروع کیجئے زیارت وارثہ سے, آ جائیے دعائے ندبہ تک. کون سا ایسا ذکر ہے جس میں اہل بیت نے بی بی خدیجہ کا ذکر نہ کیا ہو؟ یعنی ائمہ کے لیے وجہ تعارف ہے فاطمہ کی ماں بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. السلام علیکم یا وارث آدم صفوۃ اللہ, یا وارث نوح نبی اللہ, یا وارث ابراہیم خلیل اللہ, یا وارث موسیٰ کلیم اللہ, یا وارث عیسیٰ روح اللہ, یا وارث محمد حبیب اللہ. سب کو زیارت یاد ہے نا. اے آدم علیہ السلام کے نوح, ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ علیہ السلام, اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث آپ پر سلام ہو. پھر ابنیت کا ذکر, السلام علیکم محمد المصطفیٰ یا ابن علی المرتضیٰ یا ابن فاطمہ الزہرا یا ابن خدیجہ الکبریٰ. امام حسین کے لیے وجہ تعارف ہے بی بی خدیجہ الکبریٰ. آپ شروع کیجئے زیارت وارثہ سے, آ جائیے یبن خدیجہ الغراء دعائے ندبہ تک. امام زمانہ کو کہا اے خدیجہ کے بیٹے, یہ احسان یاد کیجئے گا آپ. سبحان اللہ. اور امام زین العابدین جب خطبہ دیں دربار شام میں تب بی خدیجہ الکبریٰ کو یاد کریں. دیکھیں اہل بیت علیہ السلام میں چند ہستیاں ایسی ہیں کہ اہل بیت نے انہیں اتنا بار بار یاد کیا کثرت کے ساتھ. ایک حضرت حمزہ ہیں, ایک جعفر طیار ہیں, اللہ اکبر, اور ایک بی بی خدیجہ الکبریٰ ہے. اہل بیت علیہ السلام کا دائرہ بس یہاں پر سمٹ جاتا ہے.